العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرضى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض وهي أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله سید الشہداء ایام آزاد کا دوسرا عشرہ اور ہماری تیسری مجلس عرض 2 دن اور آپ کی خدمت میں خداوند متعال آپ کے آنے کو قبول کرے اور ہم بہرحال ان مجالس سے اٹھ کے جب جائیں تو خدا ہمارے کردار میں تبدیلی پیدا کرے اور ہم ہر ایک قدم کو ظہور کے طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس جو ہے وہ اس کا اصل ہدف ہی کربلا کے اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے امام کربلا آئے اور ان خصوصیات کا ذکر کرنا ہے کہ جو امام کے قریب کرتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو یقین پر لانا ہے۔ علم تو ہم سب کے پاس ہے، یقین کی منزل پہ پہنچنا ہے کہ امام ہی زندگی اور حیات ہے۔ جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ آخری امام کی زیارت بھی ہے کہ السلام علیکم یا عین اللہ، یعنی خدا کی آنکھ، خدا کی طرف ہر چیز جانے کے لیے یہ اصل امام ہی ہے۔ اور اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پائے کسی صورت تو نقصان ہمارا اپنا ہے، امام کا نہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا۔ امام بھی کربلا آئے اللہ کی نصرت کے لیے اور خدا نے امام کی نصرت کی۔ امام کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی نہیں آتا، تو بھی امام تنہا اپنے اس مقصد پہ کائنات کو لے کر جاتا۔ جس طرح آج غیبت کے پردے میں امام تنہا ہے لیکن اپنے امور کو اس کائنات میں انجام دے رہا ہے۔ ہماری طرف نگاہیں اس لیے ہیں کہ ہم کامیابی پہ پہنچیں۔ ہمیں جو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اور ہمیں یاد کرو، ہماری طرف آؤ، یہ وہ عہد ہے کہ جو ہم نے عالم زر میں خدا کی بارگاہ میں کیا، وہ جو وعدہ کیا تھا، جس نے جتنا زیادہ لبیک کہا اتنا اس دنیا میں وہ امام کے اتنا قریب ہے، کیونکہ وہ ہم بھول چکے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، ائمہ علیہ السلام بھیجی، دین بھیجی، شریعت بھیجی کہ جو انسان نے وعدے کیے تو اسے یاد رہے۔ اب اس کو یاد دلانے کے لیے جب یہ پورا سلسلہ چلا تو وہیں پر اس یاد سے دور کرنے کے لیے بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔
جو انسان کو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے، قرآن مومن کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ کافر کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن منافق کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، یہ یہی مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کو ہی خدا چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر آئے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں آیا اور اس نے یہ پہلا کام ہر نبی کا کیا تھا، پہلا پیغام کیا تھا؟ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک الہ کی عبادت کرو، مشرک نہ بنو، بتوں کو نہ پوجو، اپنے لیے کئی خدا مقرر نہ کرو۔ یہ پہلا پیغام تھا، ہر نبی نے آ کر یہی جو ہے وہ کام دیا۔ لیکن وہیں پر مشکلات آئیں آپ کے سامنے۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ انبیاء جو قرآن کے قصص الانبیاء ہے، بہرحال وہ بھی ایک اور ہوم ورک لکھ لیں۔ قصص الانبیاء ایک کتاب ہے جو انبیاء کے واقعات ہیں، اس کو تھوڑا سا پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء نے کیسے کیا کیا طریقے سے اپنے دور میں اپنی امتوں کی اصلاح کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ قرآن بھی جب پڑھیں تو تھوڑا نئے طریقے سے، مطلب طریقہ کیا، یعنی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم پر کتنی آیتیں ہیں، ان کو آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ ایک لکھیں گے ساری آیتیں آ جائیں گی، ان کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کہاں کہاں ہے۔ یہ درد میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں بیان کرتا، یعنی مجھے خود کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک وہ کتاب کی جو جاویدہ معجزہ ہے اس سے میں مانوس نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نبی کی داستان، پوری داستانیں نہیں ہیں اس کے اندر، حدیث و روایات اس کو پورا کرتی ہے، لیکن جو واقع ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، جو واقع ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نبی جو ہے وہ قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، کہاں گئے؟ اب خدا کہہ رہا ہے کہ واپس جائیں، مگر نہیں گئے۔ جتنا اوپر ہے انسان اتنا سینسیٹیو ہے معاملہ۔ اولو العزم پیغمبر سب کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، کیوں؟ مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں۔ کہیں کسی سے ترک اولا ہو گیا، یہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا تو معاملے ہلکے ہلکے۔ اب ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں واپس جاؤ، معافی مانگو، گئے، مچھلی نے اپنے بطن میں چھپا لیا، کتنے عرصے تک اس تاریکی میں رہے، ایک تاریکی سمندر کی، ایک تاریکی شب کی، پھر ایک تاریکی مچھلی کے اندر۔ ظلمت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ ہے نا فاستجبنا لہ ونجیناہ وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ وہ ہے جو حضرت نے کہا تھا مچھلی کے بطن کے اندر آ کے۔ یہ تاریکی ظلمت کیا ہے کہ جس سے نجات صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی نہیں۔ یعنی انبیاء نبی مشکل میں آ گئے، نجات مانگ رہے ہیں، کون دے گا نجات؟ کون دے گا؟ وہ تو 3 لیئر کی ظلمت تھی، مگر آج کتنی ظلمت ہے معاشرے کے اوپر، کفر کی، منافقت کی، کتنے معاملات ہیں جس اندھیروں کے اندر ایک انسان ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ظلمت سے باہر نکلے گا؟ کیسے باہر نکلے گا؟ حدیث تو لانی ہے، بہرحال مجھے جتنا وقت مل سکا میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ انبیاء آئے تھے، یہ کیوں آئے ایک پورے نظام کو لے کر۔ حضرت شعیب اپنی قوم پر، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، مطلب ہر نبیوں کو بھیجا۔ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، باقی 1,24,000 تھے، لیکن 25 ہی کا ذکر کیا خدا نے، نام جو لیے۔ آ کر نجات دے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو، معاشرے میں مشکلات نہ ہو، معاشرے میں کرپشن نہ ہو، اور بچیں، بیلنس زندگی میں آئے۔ اگر آج معاشرے میں، آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آج تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کی زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
کون سی برائی ہے جو آج انسانیت میں، مسلمانوں کی نہیں پوری انسانیت میں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا آخر، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کتنی برائیاں ہیں، مگر رسول فرما گئے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ ہاں ایک اور سلسلہ چھوڑے جا رہا ہوں امامت کا، یہ رہے گا قیامت تک۔ لیکن کیا ہوا جب ائمہ کو چھوڑ کے گئے تو لوگوں نے ائمہ کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے، ایک ایک کر کے اس زمانے کا جو بھی سیٹ اپ تھا دوسرا والا، اس نے کہا کہ اس امام کو روکو، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ شخص اکیلا پوری کائنات پلٹ سکتا ہے۔ دشمن جانتا ہے امام کو، ہم نہیں پہچانے امام کو، ہم نہیں پہچانے۔ تاریخ بھی یہی گواہ ہے ان واقعات کی، دشمن پہچان گیا ہر امام کو، کہیں زندان ہے، کہیں نظر بند ہے، کہیں 14 سال زندان میں امام ہے، شیعہ نہیں پہچانے۔ اب بات تھوڑی سی سخت ہوتی ہے لیکن اب کرنی کب کریں گے؟ 11 اللہم صلی علی محمد 1186 سال ہو گئے امام کی ولادت کو، کتنے ہو گئے؟ 1186۔ غیبت کو کتنے ہو گئے؟ صغرا کبرا ملا کے 1181 سال، 1181 سال ہو گئے۔ ابھی بھی مصلحت کریں ہم لوگ؟ نہیں مولانا وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ مسئلہ ہے، ٹرسٹ کا مسئلہ، انجمن کا مسئلہ، نوآ خان کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ کیوں ایک امام 14 سال زندان میں رہا؟ کیونکہ جو مشکلیں شیعوں پر پڑنی تھی وہ امام نے اپنے اوپر لی، اپنے اوپر لی۔ مگر نہیں تھے کہ شیعہ اس وقت، شیعہ تھے خود۔ 7ویں امام کی اپنی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہو صدیوں سے اور کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، اور تمہارے عمل سے لگتا ہی نہیں تم علی کے شیعہ۔ علی کا شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات کیسی ہوں، وہ گھر میں کیسا ہو، وہ بازار میں کیسا ہو، وہ اپنی عبادت میں کیسا ہو، شیعہ شیعہ ہے۔ اور بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ پیغام مجلس کا ہماری یہ سب کے لیے، اہل سنت برادران آتے بھی ہیں، مجلس سنتے بھی ہیں، ہماری مجلس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کرے، یہ تو انسان کی ارتقاء کی مجلس ہے۔ یہاں جو آئے گا وہ بلند ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو ذکر کو خدا نے رفعت دی ہوئی ہے، بلندی دی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس ذکر کو جو ہے وہ بلندی دی ہے، تو یہاں تو جو بھی آئے گا وہ بلند ہوگا۔ عزیزان محترم، اس لیے بہرحال ہماری مجالس ایسی ہوں، نہ صرف دوسرے فرقے کو، دوسرے مذہب کو بھی دعوت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مشترک جو چیز ہے، کامن جو چیز ہے، وہ آخری امام ہے۔ اس پہ جوڑیں پوری دنیا کو، اس کی بات کریں، کیونکہ یہ بات تھوڑی سخت ہوتی ہے، ذمہ داری لاتی ہے، کام کرنا، نوکری مانگتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مولا نے بلا لیا تو کیا کریں گے، یا لیتنی کہنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ کاش ہوتے، اب ہیں تو نہیں، کاش ہی بولتے رہو، تو یہ سخت ہے۔ سمجھیں کیا وجوہات ہیں، کون سے حجاب ہیں اندر جو مجھے امام تک پہنچنے نہیں دے رہے، اسی کو دور کرنا ہے جانا۔ پہلی شرط میں نے کہا کہ امام کون سی چیز ہے، کربلا میں کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دو جو جبے ہیں وہ واضح ہو گئے، دو گروہ واضح ہو رہے ہیں، اس کی محور کیا ہے؟ امام۔ جو ادھر ہے
یعنی اس زمانے میں اگر آپ پہنچے، جیسے آج ہمارے لیے بھی کربلا چلے جائیں، زیارت ہو جائے، اللہ کرے زیارت ہو جائے، جائیں، ابھی تو جو کربلا پہنچ گیا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ جو اس وقت سب جو کربلا میں کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ کمال پہ تھے؟ نہیں. اس وقت کمال یہ تھا کہ امام کی طرف کون ہے. یعنی کربلا آپ پہنچ جائیں لیکن امام کی طرف نہ ہو، پھر اس کا دیکھیں، امام تو لطف کر کے بلا لیں گے، وہاں کھڑے ہو کر کہاں جائیں؟ امام کی طرف ہیں یا نہیں ہے؟ اب امام کی طرف ہونا مانگتا ہے، کچھ شرائط مانگتا ہے، کچھ چیزیں مانگتا ہے. ایسا تھوڑی آپ امام کی طرف چلے جائیں گے. تو یہاں عزیزان محترم، یہاں پر جو ہے نا وہ زحمت کے ساتھ ساتھ سرعت چاہیے، تیزی چاہیے، سبقت چاہیے. جتنا تیز رہیں گے، جتنا تیزی سے فیصلہ کریں گے، تب امام کے پہنچیں گے. آج کے دور میں امام کے لیے کیا کرنا ہے، سوچیں، بیٹھ کے سوچتے نا، پھر بنائیں گے، آرگنائزیشن بنے گی، یہ سیٹ اپ بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو رہے گا یہی رہ جائے گا. جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع اپنے آپ سے، اپنے آپ سے شروع کریں عزیزان محترم. پھر جب آپ امام کے قریب ہوں گے تو خود بخود عمل ظہور کرے گا، ظہور دے گا، رفت دے گا. زحمت کرنی پڑتی ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 27ویں رجب کا دن تھا، بعثت کا دن تھا، اور اس دن پہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام مستحب. امام کی زیارت جو ہے وہ مستحب ہے. لوگ بھی بیمار بھی جو ہے وہ مفات الجنا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 27 رجب جو ہے وہ نجف میں گزارنی چاہیے جتنی ہو. تو کہتے ہیں میں صبح پہنچا بین طلوعین، فجر کے بعد. تو میں جوتے جہاں دے رہا تھا تو وہاں ایک اور عالم دین جو کہ اس زمانے میں مشہور تھے زاہد ہونے کی وجہ سے، مجھے ملے. وہ اپنے جوتے لے رہے تھے، میں دے رہا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے صرف چائے کا 1 کپ پیا ہے. اب جب میں نے یہ لیا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں. بھئی اگر زحمت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، مجھے کیوں کہا انہوں نے؟ خیر میں اندر آیا اور میں نے اس زیارت غدیریہ جو زیارت تھی امام کی، 3 گھنٹے لگے. میں نے بڑے حال اور گریہ کے ساتھ وہ زیارت پڑھی. 3 گھنٹے زحمت پڑھی. میں گھر گیا، تھک گیا. 3 گھنٹے تھک گیا. میں جا کے سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، تھوڑے سے لوگ حرم میں کھڑے ہوئے ہیں مولا کے، اور میں بھی زیارت پڑھ رہا ہوں، لوگ بھی. کہا وہ جو عالم دین ہیں ان کو میں نے عرش کے درمیان میں دیکھا، اور وہ صرف پڑھ نہیں رہے، وہ پورے وجود کے ساتھ مولا کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، پورے وجود کے ساتھ. یعنی ہر اعضا امام کی زیارت کر رہا ہے. تو کہا میری سمجھ میں آ گیا. مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 دن، یعنی جتنا کمال پہ جانا ہوتا ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اب ہم تو محرم میں ایسے آ جاتے ہیں. امام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کئی عرصے انتظار کیا ہے. ایسا نہیں تھا، بعض کو پتہ تھا ہم نے کربلا پہنچنا ہے، انتظار کر رہے تھے. ہم کتنی زحمت کرتے ہیں. شب قدر کی رات آئی، ہم تو آئے مسجد میں، چائے کہاں ملے گی، یہ سب. بہرحال آج تو آپ کے لیے نیاز کا اہتمام ہے انشاءاللہ، کیونکہ بہرحال مولا کی نظر ہے، میری میرا کوئی اس میں وہ کمال نہیں ہے. تو مولا کا لنگر ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ بہرحال SOPs کے لیے انہوں نے ڈسپوزیبل رکھا ہے تاکہ کوئی شکایت نہ کرے. یہ لوگ تو بہرحال آج اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم، ہر یعنی شب قدر جب آتی ہے تو ہم اس سے پہلے کتنا تیار ہوتے ہیں. ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے پورے 365 راتیں جاگا. کیوں جاگا؟ کہا میں شب قدر کی رات اور عام رات میں فرق محسوس کرنا چاہتا تھا. یعنی زحمت کرنی ہے.